السلام علیکم، میں امداد چومرو۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کے خلاف بنی گالہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ یہ مقدمہ واقعی قبضے کے معاملے کا مقدمہ ہے یا وزارت اعلیٰ کا مقدمہ ہے؟ کیونکہ پنجاب میں تبدیلی کی باتیں شروع ہوتے ہی عمران خان صاحب نے کہیں کسی کے ساتھ وعدہ کیا کہ سینٹ انتخابات کے بعد پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی، ذمہ داریاں کسی اور کو سونپی جائیں گی۔ تو اس باتوں کے ساتھ ہی علیم خان پر سب سے پہلا مقدمہ درج ہو گیا۔ اب علیم خان پر مقدمے کا اور وزارت اعلیٰ کی تبدیلی کا کیا تعلق ہے؟ ایک چیز یہ، اور دوسری کہ بلدیاتی انتخابات کی عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خوشخبری سنا دی ہے اپنے لوگوں کو۔ کیا مجبوری ہے عمران خان صاحب کو اس انتہائی غیر مقبول دور میں اپنے وہ بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ عمران خان صاحب کی مجبوریاں ہیں یا کوئی اور چیز ہے، کوئی سیاسی چال ہے؟ یہ چند گزارشات ہیں۔ پہلے ذرا علیم خان صاحب والا معاملہ کہ علیم خان صاحب کے خلاف تھانہ بنی گالہ، یعنی جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا گھر ہے، وہاں اسی علاقے میں زمین پر قبضے کا اور قبضے کے ساتھ ساتھ قتل کا مقدمہ 780 کی دفعہ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ باقی لوگ تو نامزد ہیں اس میں، علیم خان کے کارندے ہیں، ان کے ملازم ہیں، ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کے، مگر بہرحال علیم خان سینئر وزیر ہیں، وہ نامزد ہیں اس مقدمے میں۔ اب علیم خان کے خلاف یہ مقدمہ درج تب ہوا جب عمران خان صاحب نے کچھ دن پہلے چودھری برادران کو یہ وعدہ کیا تھا کہ جناب آپ سینٹ کے انتخابات سیدھے کروا دیں اور اس کے بعد پنجاب میں آپ کو اہم ذمہ داری ملے گی، اور تبدیلی کی باتیں شروع ہو گئی کہ پنجاب میں تبدیلی، اور تبدیلی کی باتوں کے ساتھ ساتھ پھر ہر گروپ ایکٹیو ہو گیا، لابنگ شروع ہو گئی، اور سینٹ کے انتخابات کے لیے بھی لابنگ شروع ہو گئی۔ سینٹ کے انتخابات میں ہر بندہ عثمان بزدار صاحب کو، ہر ایم پی اے اور ہر گروپ عثمان بزدار صاحب کے ذریعے بلکہ براہ راست بھی عمران خان صاحب کے سامنے اپنے مطالبات رکھ رہے ہیں، جس کو ظاہر عام سی زبان میں بلیک میلنگ کہا جاتا ہے۔ تو خان صاحب کہتے ہیں بلیک میل نہیں ہوتا ہے، بلیک میلنگ ہے۔ تو بہرحال وہ سلسلہ شروع ہو گیا، اور تبدیلی آنے کے بعد کون کون سے امیدوار ہو سکتے ہیں؟ اگر تبدیلی آتی ہے سینٹ کے بعد، عثمان بزدار کو تبدیل کر کے ان ہاؤس چینج کیا جاتا ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کی طرف سے، تو پھر کون کون سے متوقع امیدوار ہو سکتے ہیں؟ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد کا معاملہ الگ ہے اس معاملے سے۔ اگر وہ تبدیلی آتی ہے تو پرویز الہی صاحب اپنی لابنگ کر رہے ہیں، علیم خان صاحب اپنی لابنگ کر رہے ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، لیکن یہ دو جو گروپ یا فریق ہیں یہ کھل کر سامنے آ جاتے ہیں جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے۔ تو علیم خان صاحب پہ جب مقدمہ ہوا تو پھر لگا کہ واقعی کہیں عمران خان سنجیدہ ہیں پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو تبدیل کرنے، کیونکہ وہ جو اقتدار کے سہولت کار ہیں ان کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے کہ جناب پنجاب کو ذرا کوئی اچھا سا حکمران دو۔ شہباز شریف کے جانے کے بعد آپ نے عثمان بزدار کو لا کے رکھ دیا، تو وہ کوئی لوگ دیکھتے ہیں، یاد کرتے شہباز شریف صاحب کو۔ تو بہرحال 2-2.5 سال تو عمران خان صاحب نکال گئے، مگر پھر عمران خان صاحب نے، کہنے والے کہتے ہیں، خبریں ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ جناب سینٹ انتخابات کے بعد میں یہ چینج کر دوں گا پنجاب میں، اور پھر علیم خان پر مقدمہ ہو گیا۔ اب جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو انتخابات کے فوراً بعد علیم خان کے اوپر نیب کا ایک انکوائری شروع ہو گئی تھی، مقدمہ ہوا تھا، اور پھر جب وہ تو اس عمران خان صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو اب آپ تو نیب میں مطلوب ہیں، یا وہ جو ہیں وہ ملزم ہیں نیب کے، تو اب ایک ملزم کو تو میں وزیر اعلیٰ نہیں بنا سکتا، لہٰذا وہ انہوں نے پتہ ان کا کٹ گیا علیم خان صاحب کا، اور بزدار صاحب بنے وزیر اعلیٰ، ورنہ علیم خان صاحب بہت تگڑے امیدوار تھے۔ اب بھی کہا یہ جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، خیال کیا جا رہا ہے کہ اگر عمران خان صاحب عثمان بزدار صاحب کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو پتہ ہے کہ لابنگ کریں گے علیم خان سب سے زیادہ، اور تگڑی لابنگ ہوگی ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وہ سیاست کرنا بھی جانتے ہیں۔ یعنی پنجاب میں اگر پی ٹی آئی کے اندر کوئی چودھری برادران کے مقابلے کا کوئی بندہ ہے جو پیسہ بھی خرچ کرے گا، لابنگ بھی کرے گا، وہ علیم خان ہے۔ تو لابنگ ہی نہ کر سکے، وہ کچھ کر ہی نہ سکیں، اس لیے انہوں نے علیم خان کے اوپر ایک مقدمہ ہو گیا، یہ قیاس کیا جا رہا ہے۔ اب مقدمہ ظاہر اسلام آباد میں ہوا ہے، شیخ رشید وزیر داخلہ ہیں، شہزاد اکبر مشیر داخلہ ہیں، تھانہ ہے بنی گالہ کا۔ اب ظاہر بنی گالہ تھانے کا ایس ایچ او وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، یا بنی گالہ تھانے پر پنجاب کے ایک سینئر وزیر کے اوپر
مقدمہ جس میں قتل کی دفعات ہوں، دہشت گردی کی دفعات ہوں، وہ وزیر اعظم صاحب کی مرضی کے بغیر یا ان کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. ان کی ایما بے شک نہ ہو لیکن اجازت تو ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں کہ علیم خان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ کہیں پنجاب میں تبدیلی کی نوید تو نہیں ہے، کیونکہ پہلے بھی ایسا ہی ہوا تھا. اب دوسرا معاملہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، جو بہت دلچسپ ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا پرسوں ساہیوال میں کہ جناب اسی سال بلدیاتی انتخابات ہوں گے. ظاہر وزیر اعظم صاحب کے پاس جو معاملہ ان کو پتہ تھا کہ الیکشن کا، بلدیاتی الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں تھا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بلایا ہوا تھا اٹارنی جنرل کو، چیف الیکشن کمشنر کو، اور سارے معاملات ظاہر رپورٹ ہوتی ہے وزیر اعظم صاحب کو. تو ان کو پتہ تھا کہ جناب یہ الیکشن اب مجبوری بن گئے ہیں، الیکشن ہوں گے، ہر صورت کروانے پڑیں گے. تو ایک تو سپریم کورٹ کا پریشر، ماضی میں بھی جب نواز شریف صاحب کے دور میں انتخابات ہوئے تھے پیپلز پارٹی میں، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق سیاسی حکومتیں، ہمارے یہاں ہمارا یہ بدقسمتی ہے، المیہ ہے کہ سیاسی حکومتیں بلدیاتی انتخابات نہیں چاہتی ہوتی، کیونکہ ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی ٹور گھٹتی ہے. لوگ ان کے بجائے نا وہ اپنے کونسلرز کے پیچھے چلتے ہیں، اپنے ناظمین یا چیئرمین یا وائس چیئرمین جو بھی نظام ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں، اور ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز کے ڈیرے جو ہوتے ہیں وہ ویران پڑے ہوتے ہیں. یعنی ٹاؤن کمیٹی، تحصیل کمیٹیز اور میونسپل کمیٹیز کے آگے رش ہوتا ہے، اور ایم پی ایز ایم این ایز جو ہے وہ عام آدمی بن جاتے ہیں. تو وہ نہیں چاہتے ہوتی کوئی بھی سیاسی حکومت کہ اپنے ایم پی ایز ایم این ایز کے دباؤ میں آ کر کہ بلدیاتی انتخابات ہوں. لیکن پچھلے بلدیاتی انتخابات بھی سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئے تھے. اب بھی سپریم کورٹ کا جو ہے وہ سر پہ ڈنڈا ہے حکومت کو کہ جناب انتخابات کروانے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اب ہم انتخابات کروائیں گے. ایک تو یہ مجبوری ہے، دوسرا خان صاحب اس کے ذریعے، بلدیاتی انتخابات کے ذریعے ایک سیاسی چال چلنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اب سینٹ کے انتخابات تک تو جو بلا تھی اس کی اپوزیشن کی تحریک کی، وہ تو وزیر اعظم صاحب کے سر سے ٹل گئی. سینٹ کے انتخابات کی ٹینشن اپنی جگہ، اس میں نیندیں الگ اڑی ہوئی ہیں کہ نہ جانے کتنے ہمارے ارکان بے وفا ہو جائیں، نہ جانے کتنے بے ضمیر ہو جائیں، نہ جانے کتنوں کو خریدا جائے. وہ جو انہوں نے بات کی تھی خود ہی کہ بولیاں لگیں گی اور مجھے پتہ ہے کہ کون ہمارے ارکان خریدے گا یا خرید رہا ہے. تو وہ تو ٹینشن الگ ہے، وہ تو ٹینشن ہے ہی عمران خان صاحب کو. لیکن تحریک والی جو ٹینشن تھی اپوزیشن والی، وہ ذرا ان کے اس سے تھوڑا سا ایز آؤٹ ہوئے ہیں، وہ وہاں سے وہ ذرا ریلیکس ہو گئے. تو خان صاحب کو سینٹ کے انتخابات تک ایزی ہوں گے، تو اس کے بعد پھر اپوزیشن اٹھ کھڑی ہوگی، پھر تحریک عدم اعتماد کے معاملے اور لانگ مارچ وغیرہ وغیرہ، وہ جو بھی اپوزیشن کا ایک لاہ عمل ہے وہ سامنے آ سکتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے خان صاحب چاہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کی طرف اس کا ڈھول بجایا جائے، تاکہ لابنگ شابنگ شروع ہو جائے، نچلی سطح تک پولیٹیکل ورکر جو ہے وہ ادھر مصروف ہو جائے، اور اپوزیشن کی تحریک جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے شور میں دب جائے. یہ خان صاحب کی ایک حکمت عملی ہے، ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے. سپریم کورٹ کا دباؤ اپنی جگہ، سپریم کورٹ تو کافی عرصے سے حکومت کو کہہ رہی ہے انتخابات کرواؤ، مگر اب آ کر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا کہ اب ہم انتخابات کروائیں گے. اس کے پیچھے ایک چیز یہ ہے، مگر عمران خان صاحب کی مقبولیت اور خاص طور پر پنجاب میں وہ ٹکے ٹوکری ہو گئی ہے. مقبولیت کی بات کر رہا ہوں میں، کیونکہ جس طرح کی گورننس ہے، جو مہنگائی، بدامنی، بے روزگاری، آئے روز پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. کوئی بھی حکومتی نمائندہ خود کہتے ہیں اپنی زبان سے، عمران خان صاحب کو انہوں نے جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں انہوں نے کہا تھا، ایم پی ایز ایم این ایز نے، وزراء نے، کہ یار ہم تو اپنے حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے، یہ حالات ہو گئے ہیں، مہنگائی نے کر دیے، گورننس نام کی کوئی چیز نہیں. حکومتی ارکان کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو تنقید تو کرتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اب یہ حکومتی ارکان خود بھی کہہ رہے ہیں. تو ایسے عالم میں ایسی غیر مقبولیت کے اس عروج پر، غیر مقبولیت کی عروج ہوتی ہے، غیر مقبولیت کی عروج ہے، یعنی مقبولیت کے اس انتہائی زوال کے عالم میں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب اگر بلدیاتی انتخابات کروانے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ پنجاب میں خاص طور پر کیا ہوگا، تو اس کے پیچھے صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی طور پر بھی وہ جو تحریک اپوزیشن کی اٹھے گی سینٹ کے انتخابات کے بعد، کم از کم وہ تحریک جو ہے اس کا تھوڑا سا فوکس اس سے ہٹ جائے گا. وہ جیسے سینٹ انتخابات تک ایزی ہو گئے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ چلیں چند ماہ اور ایزی ہو جائیں، مگر ہو نہیں سکتے، کیونکہ صرف اپوزیشن سڑکوں پر تحریک نہیں چلا رہی، اپوزیشن کی منصوبہ بندی سڑکوں پر تحریک کے ساتھ ساتھ سینٹ انتخابات کے بعد تحریک عدم اعتماد کی بھی ہے، جس کے لیے وہ میں نے پہلے اپنے ویلاگس میں گزارش کی تھی
کہ عمران خان صاحب کو چودھری برادران بھی گلے پڑ سکتے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ بھی گلے پڑ سکتی ہے، اور آصف زرداری صاحب وہ جو نقب زنی کر کے بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر کچھ ارکان جو رابطے میں، جن کے متعلق عمران خان صاحب آج نہیں کہہ رہے لیکن کل ضرور کہیں گے کہ تحریک عدم اعتماد کے لیے بھی ہمارے ارکان خریدے گئے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ کس نے خریدے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ